بہت اچھا سیشن رہا. میں علامہ محمد اقبال کی ایک نظم حضرت انسان سے شروع کروں گا جس میں انہوں نے تصور علم پر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی, کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. یہ کائنات جو ہے نا دعوت دیدار ہے آلریڈی. تو جیسے کئی جگہوں پہ اینکرز نے, ریسرچرز نے, ٹیچرز نے بے بسی کا اظہار کیا کہ ویوز نہیں آتے, اس میں میرے خیال سے کہ کچھ اونس عوام کی طرف بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے سیاست سننے پر, عامیانہ ڈرامے دیکھنے پر, غالب کو چھوڑ کر تہذیب حافی کو سننے پہ, تو انہوں نے وہ ڈی جنریشن قبول کر لی ہے. دوسرا آتے ہیں کہ وٹ کین وی ڈو, کیونکہ مجھے رحمت صاحب جانتے ہیں نکتہ پاکستان کا حود بوائے صاحب کے بعد دوسرا جو سائنسی شو تھا وہ پی ٹی وی پہ مجھے کنسیو کیا, اس کو ہم نے کیا, اٹ واز اباؤٹ تھیوری آف ایوری تھنگ. سو واٹس رانگ, اگر ہم اس کو جلدی سے بات کرتے اپنے ریمارکس انکلوڈ کریں تو پہلی بات ہے امتیں وہ اچیو کرتی ہیں جو وہ پرائرٹائز کرتی ہیں. جو ہم نے پرائرٹائز کیا وہ ہم نے اچیو کیا. اور سائنس کمیونیکیشن بہت آسان ہے, دھوکہ دینا بہت مشکل ہے. ہم نے دھوکہ دینے میں ماسٹری کی, ہم نے لٹرنگ میں ماسٹری کی, ہم نے انوائرمنٹ کے بارے میں سینسٹیو ہونے میں نہ ہونے میں ماسٹری کی, اور ہم نے بڑے نظریات کو چھوڑ دیا. دوسری بات کہ اگر آپ دیکھیے کہ ہماری پولیٹیکل ول تو سائنس کے لیے ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے آخری دفعہ کب اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے کوئی بات کی گئی سائنس کے بارے میں یا کوٹ لیا گیا سائنسی کتاب میں سے, ہمیں یاد بھی نہیں پڑتا. ہاں کوئی مطلب کہ کوئی سیاسی کتابوں کا ذکر بھی شاذ و ناز ہمیں سننے میں مل جائے. تیسرا جو ہمارا میڈیا ہے, کیپٹلزم نے جب سے بلکہ سائنس کو ٹیک اوور کیا تو کیپٹلزم نے سائنس سے بھی وہ نظریات نکالے جو اس کو فائدے مند تھے, اور سائنس اپنے پرپز میں تو انسان کو خوش نہ کر پائی نا. وی آر مور میزریبل دین دا ٹائمز آف ہیراکلائٹس اینڈ پارمینیڈیز ایون. اب جب ہم آگے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹی وی کو یا میڈیا کو موقع مل ہی جاتا ہے تو وہ ارطغرل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, وہ پروفیسر جان نیش کے اوپر بنی ہوئی ایپک بیوٹیفل مائنڈ کو نہیں کرتے, اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی پر بنی ہوئی مووی تھیوری آف ایوری تھنگ کو نہیں کرتے, اور جو بیش بہا موویز ایسی بنی سائنٹیفک یا سائنسی رویے پیدا کرنے والی, وہ کسی صورت بھی ہم نہ کر پائے. دوسرا میڈیا کا کام ہوتا ہے آئیڈلائزنگ ہیروز. میڈیا تراشتا ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جب تھیٹر یا کامیڈی کی بنیاد یونان میں رکھی گئی تو وہ تھا کہ سوسائٹی میں ہیرو نمایاں ہو سکے, میں بتا سکوں کہ میں کس جیسا بن کر مردم ہوں یا مکمل انسان بن سکتا ہوں. تو ہم نے وہ بتایا کہ وہ سیاست میں ہوتے ہیں, وہ امیر لوگ ہوتے ہیں, یا وہ ہوتے ہیں جن کی رومانوی زندگی مکمل ہو. تو ہم نے رومانٹسائز نہ کیا. ہم نے پی ٹی وی پہ یا کبھی طارق عزیز شو کو گیم شو سے ٹرانزیکشنل کر لیا. ہم نے کسوٹی جیسے عام شو کو ویلاگرز کو ٹی ویوں پر بلا کر ٹرانزیکشن کر لیا. تو یہ کولیکٹیو سن ہے اور جو اپنی نوعیت میں کافی کارڈنل ہے جس پہ ہم نے مل کر کیا ہے. دوسری بات کہ میڈیا جب تک کیپٹلسٹ ماڈل پر رہے گا تو اس کو یہ فریم ورک نہیں ملے گا, کیونکہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں عوام کے رویے تبدیل کرنے کے لیے. عوام کے رویے جو ہے وہ پروفیٹیبل بزنس میں تبدیل نہیں ہوتے. یہ ایک عام ٹاسک ہے جو قوم اپنے اندر لاتی ہے. اب آپ یہ سمجھے کہ سائنسی شو ہو اور اس کو ایڈز بھی آئیں تو ایڈز, جی آواز آ رہی؟ جی آواز, جی تو یہ وہ بات. آپ دیکھیے عرفہ کریم جب ایک آئی یا جب ہمارے پاس شاہیر نیازی کا پیپر چھپا ہنی کام والا تو ایک ریپلز پیدا ہوئی, لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں کو ایک ردم دینے کی کسی صورت بھی کوشش نہ کی. آپ دیکھیے میں روتا رہا کہ 70 سال ہو گیا علامہ محمد اقبال کے فلسفوں پہ کوئی مووی بناتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اے سنگل مووی آن دا لائف آف اقبال جو بچوں میں کیوریوسٹی, ایک طلب پیدا کرے کہ میں بھی اس جیسا بننا چاہتا ہوں. نہ کہ یہ شاعری کرتا ہے کیونکہ فلسفے کی بات کرتا ہے. اور دوسری بات ہمارے سامنے جو رہی وہ یہی ہے کہ ہمارا میڈیا تو کسی صورت سیریس نظر ہی نہیں آتا. وہ تو پالیٹکس میں بھی جو سیریس پالیٹکس کے شوز میں سیریس نظر نہیں آتا. تو رہی بات سائنس کے اوپر بات کرنے کے لیے بیش بہا سپیکرز ہیں, بیش بہا ایجنڈاز ہیں, بیش بہا ایسی تھیوریز ہیں جن کو اگر آپ ٹی وی پہ پلے کرتے تو لوگ کئی گھنٹے دیکھتے رہے کہ ہائزنبرگ انسٹینٹی پرنسپل کیا ہے, گریوٹی کا رویہ آئنسٹائن نے کیسے نیوٹن سے تبدیل کر کے رکھ دیا, اور عوام پر لازم ہے. آخری رول جو ہمیں اپنے انفارمل انسٹیٹیوٹ مذہبی لوگوں کا رکھنا چاہیے کہ قرآن کے اوپر جب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے, سلطان بشیر محمود صاحب نے کام کیا, وہ پبلیکیشنز کر کے تھک گئی کہ قرآن کو پڑھنے کا بنیادی رویہ سائنسی ہونا چاہیے, لیکن ہم وہ بھی نہ کر پائے. تو یہ ایک سنگل شاٹ ایشو نہیں ہے جو کہ میں ایک اکانومیٹرک ایکویژن سے حل کر سکوں.
اس کے اندر ایک تو یہ ہسٹوریکلی پیدا ہوا ہے, ہسٹوریکلی ایسے پیدا ہوا کہ ہم نے سائنس کو فینٹاسائز نہ کیا, ہم نے فینٹاسائز کیا امیری کو, ہم نے فینٹاسائز کیا طاقت پرستی کو, ہم نے ٹی وی پر فینٹاسائز کیا وار لارڈز کو وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم نے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے ذہن بدلے, ہمارے گھر میں اس وقت جو ٹیکنالوجی پیدا کی, ہم نے لوگوں کو اس بات سے منزہ کر دیا چھوڑو یہ چلتی کیسے ہے اور چھوڑو اس کا بنانے والا کون ہے, بس تم اس بات پہ راضی رہو کہ ایڈ دیکھ رہے ہو اور اس کو استعمال کر رہے ہو. تو یہ بڑا گرینڈ چیلنج ہے. لاسٹ بات جو ہمارے پروفیسر حضرات ہیں وہ تھوڑا مانیں گے کہ یہ کریکولم بیسڈ ایشو نہیں ہے, نہ یہ کریکولم, سائنس تو ہم کب سے پڑھا رہے ہیں. علامہ کا اپنا تھیسس میٹا فزکس تھا اور 1910 سے شروع کر لیں تو ہند میں تو سائنس تو ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جا رہی ہے. یہ رویے کا ایشو ہے, اٹ از این ایشو آف نیشنل پرائرٹی. میں اپنی بات اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ جب انڈین سیٹلائٹ نیچے گر رہی تھی تو وہ سب حیران رہ گئے. انہوں نے کہا آپ کے یہاں تو لوگوں کے پاس واش روم نہیں, کھانے کو روٹی نہیں, کیوں بھیجیے یہ سیٹلائٹ آپ نے آسمان میں. تو ان کے پروگرام لیڈ نے کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سیٹلائٹ ٹوٹ کر نیچے آ رہی تھی, half of the India was reading physics, and this is how we produce the scientific behavior. آپ عوام کو جو میٹھا دیں گے وہ اس کی عادت ڈالیں گے, and now the key leaders has to come forward. یہ الٹیمیٹلی اگر ہم پاپولرائزیشن آف سائنس کی بات کریں گے کہ عام عوام میں وہ رویہ پیدا ہو جیسے ہمیں کئی ممالک میں ملتا ہے, تو اس کے لیے ابھی بھی جو سب سے بڑا میڈیم ہے وہ الیکٹرانک ہے, سوشل میڈیا نہیں ہے. ہمیں بہت کیٹیگوریکلی تیار رہنا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا تو ایک ایسی لائبریری ہے جہاں کتابیں اپنے ناموں کے بغیر الٹی سیدھی پڑھی ہوتی ہیں اور لوگ اندر جا کے سمجھتے ہیں وہ لائبریری میں آئے. وہ لائبریری نہیں ہے, وہ ٹی وی چینل ہی ہے کہ معلوم ہو کہ فلانے صاحب 7 بجے کسوٹی بتاتے ہیں, 20 سوالوں میں بچوں کو ایک اہم آدمی متعارف کراتے ہیں. تو ہمیں مستقبل میں جانے کے لیے ماضی میں بہت بڑی بڑی اگزامپلز موجود ہیں. پرویز ہوٹ بوائے صاحب اختلافات اپنی طرف بہت اہم شو سائنس پہ کیا کرتے تھے. تو ہمیں اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے, ایک نان کیپٹلسٹک ایگالیٹیرین ماڈل چاہیے. ہمیں عوام کو اب آہستہ آہستہ فورس کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں. اگر ہم ان کی رائے پر تیار رہیں گے تو وہی ڈراماز اور وہی سیاسی شو کی ریٹنگ کی بنیاد پر ہم اپنا میڈیا کانٹینٹ بناتے رہیں گے. اور جیسے فرمایا پیمرا, میں بہت قریب سے ان سے کام کیا, یہ جانتے ہیں رحمت صاحب, بھائی وہ لا تو اسے کہتا ہے بہت کچھ کہتا ہے, اس کے اندر ایتھکس ہی نہیں ہے. لا تو کبھی بھی پرائمری روٹ نہیں بنتا نا کسی معاشرے کی تربیت, وہ تو ان کے ذاتی ایتھکس ہوتے ہیں. تو پیمرا کو تو اور بھی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں, وہ کچھ بھی نہ کر پائے نا, وہ بتا ہی نہ پائے 2% کے وہ 0.2% سائنسی چیزیں لے آئے تو ہمارے ملک میں ایک علمی کوہرام آ جائے گا. ہمارے بچے بھی پوچھا کریں گے کہ بتائیں نیوٹن جو ہے وہ حضرت سلیمان کا تخت کیوں ڈھونڈتا تھا اگر سائنسدان بھی تھا تو یہ وہ کوسچنز ہیں where we can actually send ripples into the society. For that we need political will. ہمارے فلورز پر ایسی باتیں ہوں, نیشنل اسمبلی میں ہوا کریں. نمبر 2, ہمارے ٹی وی چینل کا ماڈل جو کیپٹلسٹک ہے وہ بدلے, وہ نان کیپٹلسٹ ہوگا تو بھائی کو میں وہ اور بات کر سکوں گا. تو علامہ کے آخر میں ایک اور شعر پہ اختتام کہ غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا, زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کرانہ. تو علامہ تو یہ فرماتے تھے اگر زمین تنگ ہو جائے تو فضا میں نکل کر سائنس اور تحریک شروع کر دینا, تو شاید ہم اپنے ان مذہبی اور اپنے اقبالین پیغامات سے بھی دور آ چکے ہیں. یہ میری کنکلوڈنگ تھاٹس تھی. تھینک یو سو ویری مچ فار لسننگ می اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اسپیکرز, اسپیشلی رحمت صاحب, یور کنٹینٹ واز ونڈرفل اینڈ آل ادر اسپیکرز. تھینک یو. دیٹ واز فرام مائی سائڈ. Thank you so much, Khurram, and